بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ آفیشل سیکرٹ عدالت کے جج ذوالقرنین حسنات نے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر اور عمیر نیازی پیش ہوئے۔ ایف آئی اے کی ٹیم سماعت کے موقع پر موجود تھی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کرتے ہوئے ایف آئی اے کو جلد چلان جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا، جہاں عدالتی عملے نے ان کی حاضری لگائی۔ بعد ازاں عدالت نے شاہ محمود قریشی کے بھی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان نگراں وزیر خارجہ امیر خان متقی وفد کے ہمراہ روس روانہ ہو گئے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق امیر خان متقی ماسکو میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مختلف سیاسی اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چندریان 3 مشن شاید دوبارہ فعال نہ ہو سکے۔ سابق سربراہ بھارتی خلائی ایجنسی کے سابق سربراہ کرن کمار نے کہا ہے کہ چاند پر بھیجے گئے مشن کے دوبارہ فعال ہونے کے امکانات ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کرن کمار نے کہا کہ چاند پر منجمد کرنے والے انتہائی کم درجہ حرارت کی وجہ سے مشن شاید دوبارہ فعال نہ ہو سکے۔ چاند کے قطب جنوبی پر رات میں درجہ حرارت -200 سے 250 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ کرن کمار نے کہا کہ قمری دن کے اختتام تک مشن فعال کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ گری انسا برطانوی میڈیا کا کہنا تھا کہ چاند پر ایک دن اور رات کا دورانیہ زمین کے 14 دنوں سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی خلائی ایجنسی نے جمعے کو چندریان 3 سے سگنل نہ ملنے کا بتایا تھا۔ بھارت کا چاند مشن چندریان 3 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی پر کامیابی سے اترا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قمر جاوید کے احتساب کا مطالبہ، شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ آپ کی رائے میں رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے۔ 16 ماہ آپ کی حکومت تھی تو احتساب کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال شہباز شریف سے پوچھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قمر جاوید کے بعد بھی آپ کو 8 سے 9 ماہ ملے، کام کر لیتے، اب اتنے وقت میں بہت فیصلے کر سکتے تھے، کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو احتساب سے سروکار نہیں، وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ شہباز شریف سے پوچھنا ہے کہ آپ کی حکومت تھی، احتساب کرنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف سے پوچھیں کہ 16 ماہ کی حکومت میں سے قمر جاوید باجوہ کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ معاملات پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوئے، قانونی حیثیت میں گئے تو کون شکایت کرے گا، کون مقدمہ لڑے گا؟ فوج، جج، سیاستدان ساتھ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں۔ 3 سال کے دوران ہر جماعت نے حکومت کی، کس کے پاس صلاحیت ہے کہ معاملات حل کرے؟ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزا امریکہ داخلے کی اجازت دینے پر غور۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزے کے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کو ایک ایسے خصوصی کلب میں شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں وہ ممالک شامل ہیں جنہیں ویزے کے بغیر امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیل کو آئندہ ہفتے تک امریکہ کے ویزا ویو پروگرام میں شامل کیے جانے کا امکان ہے اور یہ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے حکم پر عمل میں لایا جائے گا، جن سے اسرائیلی وزیر خارجہ نے درخواست کی تھی۔ امریکہ کے ویزا پروگرام میں 40 کے قریب زیادہ تر یورپی اور ایشیائی ملکوں کے شہریوں کو بغیر ویزے 3 ماہ کے لیے امریکہ آنے کی اجازت ہے، اور اب اسرائیلی شہریوں کو بھی امریکہ کے لیے ویزے کی ضرورت
نہیں ہوگی۔ عالمی خبرساز ادارے سے گفتگو میں 5 امریکی اعلیٰ عہدیداران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل کو پروگرام میں شامل کرنے کا اعلان جمعرات تک متوقع ہے۔ یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ آئندہ روز اسرائیل کو ویزا پروگرام کا حصہ بنانے کی سفارش صدر جو بائیڈن کو پیش کریں۔ واضح ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا اہم اتحادی ہونے کی حیثیت سے گزشتہ چند برسوں میں کئی عرب ممالک کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کروانے ہیں اور اب سعودی عرب سے معاہدے کے لیے بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کو سزائے موت دینے کی تجویز دے دی۔ سابق امریکی صدر کے خلاف سرکاری گواہ بننے والے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کے لیے سزائے موت تجویز کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنرل مارک ملی کی چین کے ساتھ ڈیلنگ کی فیک نیوز سچ ہے تو اس گھناؤنے جرم کی سزا موت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارک ملی نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے دوران نااہلی سے قیادت کی، جس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہوئیں اور وہ ڈالر کا فوجی سازوسامان افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جنرل مارک ملی کو اگلے ہفتے عہدہ چھوڑنا امریکہ کے عوام کے لیے جشن منانے کا وقت ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کو بڑی دھمکی۔ جنوبی کوریا کی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے جنوبی کوریا کی مسلح افواج کے 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا ہمارے عوام اور ملک اور عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو امریکی جنوبی کوریائی اتحاد کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شمالی کوریا کی حکومت نے بین الاقوامی برادری کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر واضح دھمکیوں کے باوجود اپنے جوہری ہتھیاروں، ایٹمی توانائی اور میزائل طاقت کو اپ گریڈ کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا 2013 کے بعد پہلی مرتبہ فوجی پریڈ اور ہتھیاروں کی نمائش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ہردیپ سنگھ قتل کیس کی شفاف تحقیقات کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل پر کینیڈین شراکت داروں سے رابطے میں ہیں اور کینیڈین وزیر اعظم کے بیانات کے بعد شدید تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کی شفاف تحقیقات انتہائی اہم ہیں اور قتل کے ذمہ داروں کو سامنے لانا ضروری ہے۔ واضح ہے کہ 3 ماہ قبل سکھوں کی خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا اور بھارت کے سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد عالمی خفیہ ایجنسیوں نے بھارتی سکھ رہنما کے قتل کی ذمہ داری بھارت پر عائد کر دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی ڈرون نے 80 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایئر بیس پر کھڑے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ روس نے اپنے جدید ڈرون کو 80 کلومیٹر سے زیادہ دور کے ہدف تک پہنچنے کے لیے اپ گریڈ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے شیئر کی گئی ویڈیو فوٹیج میں اس اپ گریڈ کی تصدیق کی جا سکتی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کے ایک MiG طیارے کو ایئر بیس پر ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ آن لائن گردش کرنے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرون اونچائی سے ایک فوجی ہوائی اڈے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روسی ڈرون تیزی سے سوویت دور کے ایک MiG طیارے کا تعاقب کر رہا تھا۔ تعاقب کرتے ہوئے ہدف کے قریب آتا ہے اور براہ راست طیارے کا کاکپٹ پر نشانہ بناتے ہوئے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا ڈرون جو حملے کے وقت قریب ہی منڈلا رہا تھا، اس نے اس سارے منظر کو فلمایا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرون جیسے ہی طیارے سے ٹکرایا، اس سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد